ریاض بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ انڈر 15 میں سلیکٹ ہوئے تو فائنل پہلے آپ 30 لڑکوں میں سلیکٹ ہوئے؟ سر جی پہلے جب پشاور سے ریلی آئی تھی 40 لوگ تھے. اچھا 40 تھے. جی 40. اچھا تو ہر ریجن سے 40 لڑکے آتے لاہور میں. ٹھیک ہے. لاہور میں یہاں پہ 4 دن ٹرائل ہوئے ہوں اور 4 دنوں میں ہر روز یہ سوچتا تھا کہ یار کیا بنے گا کیا بنے گا میں ٹرائل میں کیا. بس مجھے اتنا پتا, مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بال کیسے پکڑ, کراس سیم پکڑتا تھا. اچھا لیکن مجھے یہ تھا کہ یہ وکٹیں اڑانی, ہوں وکی بھائی کی طرح ایکشن کرو, ڈنڈوں میں بال کرو. لیکن نہ مجھے آؤٹ سوئنگ کا پتا تھا, نہ ان سوئنگ کا, نہ باؤنسر کا, نہ کچھ. لیکن آپ کا ایکشن تو زیادہ ایسے لائک جس طرح ہم بھی, میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ 92 میں جب ورلڈ کپ چل رہا تھا, عاقب جاوید بالنگ کر رہے تھے, بقار یونس تو نہیں کھیل رہے تھے, وسیم اکرم کھیل رہے تھے اور عمران خان تھے. تو ہم انسپائر تھے اسپیشلی ان دنوں میں عاقب جاوید سے. روزے ہی چل رہے تھے, افطاری کرنی اور ہم نے بالنگ شروع کر دینی اور اسی طرح کا رن اپ, اسی طرح کا ایکشن اور اسی طرح کے بال بھی بنا لینے. وہ بڑا ایک بہترین ٹائم تھا. دیکھیے شاہ نواز بھی اس ٹائم پہ ہم کچھ بھی بن سکتے تھے. کبھی عمران خان کی کاپی کی, جم کیا. میں وہی کہتا ہوں ایک وسیم اکرم نہیں بن سکتے, وسیم بھائی کبے تھے, ہم رائڈی سے بال کرتے تھے. ہاں کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے کہ اچھا وسیم بھائی ایسے کرتے نہیں. لیکن وکی بھائی کا اس ٹائم ایک رن اپ, اسموتھلی رن اپ, اور ایسے بھاگتا تھا ایسے ہوا میں اڑتا ہے بندہ سائڈ آن, اور اس کے جب یارکر تھے. پھر عاقب بھائی جب میں کہہ رہا ہوں جو پسند تھے نا, وہ 2 پلیئرس کے بیچ میں پرفارمر اتنا بڑا تھا کہ وہ 10 اوور کر لیتا تھا. 35-40 کے درمیان اس وقت کھیلنا بہت بڑی بات تھی نا, بہت بڑی بات تھی. وہ اسپیس ہی نہیں دیتے. اور میں لک یہ تھا کہ شروع سے میرے عاقب بھائی کوچ بھی بن گئے آفٹر انڈر 15 سے. مجھے وہی 15 سے نکال کے 17 میں ڈال دیا. 17 میں ایک ہی بندہ رہ گیا تھا پشاور, وہ بھی میں ٹرائب سے آیا تھا. اچھا نہ میرے پاس اسپائکس تھے, عاقب بھائی نہیں دلائے. مجھے اسپائکس کا پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوتا ہے, نہ آؤٹ سوئنگ کا پتہ. پہلے آپ نے ٹرائل دی ہے وہ وداؤٹ اسپائکس آپ نے بالنگ کی پورے ہر ٹرائل میں. میرے جوتوں پہ پیون لگے ہوئے تھے یار, وہ تھے ہی نہیں جوتے, ٹرینر نہیں ہوتے, بالکل سافٹ جہاں پہ بال سلپ ہوتا ہے. ہمیں بس یہ پتا تھا کہ وکٹیں اڑانی, کراس تو سیم بال پکڑتے تھے اور کرکٹ شروع, زور لگاتے تھے. ایون اظہر محمود کی میں بات کروں گا, بڑے زبردست ایک فنی سا کلپس ہوا ہے میرے ساتھ. جب میں نے ایک بال کیا, آؤٹ سوئنگ ہو گیا. اظہر بھائی آئے تھے, میں اس ٹائم جانتا نہیں تھا اظہر محمود کون ہے, گاؤں سے نکلا, میں ٹی وی کبھی دیکھا نہیں تھا اس کو. تو اس نے مجھے کہا آپ آؤٹ سوئنگ کرتے ہو, میں نے کہا نہیں. کہتا ابھی تو آؤٹ سوئنگ کیا, میں نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا اس ٹائم دور کی 99 اور 2000 کی بات کہ آؤٹ سوئنگ ہوتا کیا ہے. مجھے کہتا ہے ان سوئنگ آتا ہے, میں نے کہا مجھے نہیں پتا. میں نے پہلے بال کری, کراس تو سیم کرتا تھا, باڈی تھوڑی گر جاتی تھی تو ان سوئنگ ہو جاتا تھا, باڈی پوری پڑ جاتی تو آؤٹ سوئنگ ہوتا تھا. اور یارکر کرتے تھے, ڈنڈے اڑاتے. ٹیکنیک کا آپ کو ٹیکنیک کا کچھ نہیں پتا. میں کہہ رہا ہوں بال گرپ کا بھی نہیں پتا تھا کہ بال گرپ سے پکڑتے, سیم کیا ہوتا. آہستہ آہستہ اس نے مجھے اسپائکس دی. اچھا یہ اپنا اظہر محمود صاحب نے, میں نے کہا نہیں لینے. میں نے کہتے بھائی اسپائکس, تو میں نے کہا نہیں چاہیے مجھے. ہمیں بتایا گیا تھا کہ باہر جاؤ گے کسی سے کوئی چیز نہیں لینی, کچھ بھی نہیں لینا. یہ گھر سے آپ کے آرڈر تھے. اب کیا تھا کیا نہیں کرنا تھا, لیکن ہم نے وہ جوتے میرے فائدے کے دے رہے تھے کہ چلو ایک بچہ ہے بال کر رہا ہے اس کو دے. کسی بھی فاسٹ بالر کا سب سے بڑا ویپن ہی یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا پاؤں ہی جو ہے نا گرپ نہیں کرے گا تو وہ زور کیسے لگائے گا بال کے اوپر. آواز بھی اس ٹائم ہمیں کچھ نہیں پتا تھا نا کہ اسپائکس ہوتے کیا ہے. جب میں انڈر 15 سے پروموٹ کر کے انڈر 17 میں چلا گیا, عاقب بھائی کوچ تھے, شعیب محمد کوچ تھے, سلمان بٹ اس ٹائم تھے. تو اس ٹائم شعیب محمد امپائر تھے اور مجھے اسپائکس دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا یار وہ تو بڑا مزہ آتا ہے, گرپ بن رہی تھی, قذافی میچ تھے. تو مجھے شعیب محمد صاحب نے کہا کہ آپ اس کو نا, یہ کس ایونٹ میں آپ, یہ انڈر 17 میں, یہ ٹیم ملیشیا جا رہے تھے. اوکے, مجھے پروموٹ کیا, لیکن پھر میں ٹور پہ نہیں گیا. ٹور کی بھی بات پہ آ رہا ہوں. اچھا جب مجھے دیا تو میں بڑا, مجھے شعیب بھائی نے کہا, شعیب محمد صاحب نے, کہ آپ ریاض اس کو باؤنسر کریں. اب میں سوچ میں پڑ گیا یہ باؤنسر کیا ہوتا ہے. پر میں نے کیا کیا, میں نے یارکر گٹے پہ مارا اس کو اور سلمان بٹ گر گئے. اچھا, تو سارے تو میں بڑے بڑے فخر سے آیا. میں نے کہا جی شعیب بھائی, شعیب محمد صاحب کیسا تھا یہ باؤنسر. کہتے اس کو باؤنسر نہیں, اس کو یارکر بولتے. تو یہ اس ٹائم ایک فنی کلپس تھے میرے لیے. اب میں اب دیکھتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے. اس ٹائم بھی دیکھ لوگ جو تھے کرکٹر کو پتہ, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. پھر عاقب بھائی نے آہستہ آہستہ بتایا, پھر گرپ یہ ہوتا ہے, سیم ایسے ہوتا ہے. پھر جب جیفری بائیکاٹ آئے تھے تو اس کیمپ کے لیے ہم نے انڈر 17 کے بعد فوراً بلایا. ٹور پہ میں نہیں گیا, ٹور پہ جنیدہ صاحب گئے تھے, یہ سب پھر کھیلنے گئے تھے, میں نہیں گیا تھا اس پہ. اچھا, لیکن جب جیفری بائیکاٹ آئے, پھر اس کے بعد ریجنل اکیڈمی شروع ہو گئے. اس کے بعد پھر میں نے کہا نہیں ریاض اب پروفیشنل کرکٹ ہے.
اچھا. پھر میں نے وہ جرنی کرکٹ سے. ایجوکیشن تو آپ کی پھر بیچ میں ہی رہ گئی ہوگی, تو کہاں تک ایجوکیشن آپ نے؟ نہیں میں نے گریجویٹ کیا الحمدللہ, لیکن بڑے مشکل سے کیا ہے. اچھا. 10 تک پراپر ریگولر کیا ہے. پھر میں اسلامیہ کالج چلا گیا الحمدللہ. وہ جو ابو کا وہ جو تھا, جو ڈریم تھا, لیکن یہ ایسے تھا کہ میں انڈر میٹرک کے فوراً بعد میں سری لنکا کا ٹور کیا ہے پاکستان کا انڈر 19 کا. اس کے بعد میں فوراً تو میں سلیکٹر کون تھے؟ عامر سہیل صاحب چیف سلیکٹر. یہ غالباً 2003 2001 توقیر دیا غالباً چیئرمین تھے. جی توقیر صاحب چیئرمین تھے. جب ہمیں این سی اے لایا گیا تو این سی اے کا افتتاح ہو رہا تھا اس ٹائم, اور اس ٹائم 2 ٹیمیں بن رہی تھی. ایک انڈر 19 سری لنکا جا رہی تھی, ایک پاکستان انڈر 21 ساؤتھ افریقہ جا رہی تھی. تو یہ کیسا ایک مومنٹ تھا کہ آپ کبھی باہر نہیں گئے اور آپ سلیکٹ ہوئے ہیں, اور وہ بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ؟ تو ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی تو آپ نے کوئی اسٹرگل کی ہوگی نا, اس کے پیچھے بھی کوئی سفر ہوگا. آپ اتنے پرومیننٹ ہوئے, ہائی لائٹ ہوئے کہ آپ سلیکٹ ہو گئے, وہ کس طرح ہوا ہے؟ دیکھیے میں وہی کہہ رہا ہوں نا, دیکھیے جو ہوتے نا پہلے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یار وہ کہتے تھے نا کوچ کے سامنے جاؤ تو اس کو سمجھ آ جاتی کہ یہ کرکٹر ہے. ہمارے یہ تھا کہ ہم پہ نیچرل وہ ٹیلنٹ تھا, ہمیں صرف بوسٹ اپ ملنا تھا, پالش کرنا تھا کہ یہ ایریا بتانا تھا کہ یہ کرنا. اس کے بعد میں وہی کہہ رہا ہوں, جب جیفری بھائی کارٹ آئے, وہ اکیڈمی شروع کی, اس کے بعد پراپر ٹریننگ عاقب بھائی نے بتایا, سوئنگ کیا ہوتا ہے, آؤٹ سوئنگ کیا ہوتا ہے, لیٹ سوئنگ کیا ہوتا ہے, اس پہ ورک شروع ہوا ہے. جب ہم ریجنل اکیڈمی میں گئے, 3 مہینے اکیڈمی میں گزارے, پراپر کلاسز ہوتے تھے, مینٹل کو اسٹرانگ کرنا تھا, گراؤنڈ میں کیسے رہنا ہے, کیسے انرجی سیو کرنے, کہاں پہ کیا کرنا ہے. تو یہ 4-5 مہینے کی اس ٹائم اکیڈمی ہوتی تھی. تو اس پروسیس سے نا ہم نے بہت کچھ سیکھا. صحیح ہے, کیونکہ جب میرے جیسا بندہ تھا کہ کچھ بننا تھا, تو آپ یقین کریں کہ آپ عاقب بھائی سے بھی پوچھیں گے نا, جب میں اس اکیڈمی سے ایز اے فاسٹ بالر سلیکٹ ہوا, کراچی میں فاسٹ بالر کا کیمپ لگا تھا. صحیح ہے. اس میں محمد زاہد صاحب تھے, یہ فیصل افریدی تھے, کاشف تھے, یہ سب بڑے بڑے بالر تھے. میں تھا, جنید ضیاء تھا, ینگسٹر میں ہم اکٹھے گئے تھے. تو اس ٹائم میں یہ یو ٹیسٹ جو تھا, یہ اس ٹائم ہم نے خود دیا تھا. وہ جو آمنے سامنے بھاگتے ہیں نا, جو یو بولتے ہیں آج کل, اس کو اس ٹائم بولتے تھے بلیپ ٹیسٹ, آواز کے ساتھ بھاگنا. وہ بڑا ٹف دیا, لیکن میں چوتھے دن انفٹ ہو گیا تھا. میرا نی جو اب اینکل جو ہے ٹوسٹ ہو گیا تھا. اچھا. تو میں نے اس ٹائم عاقب بھائی کو بولا تھا کہ میں 2 سال میں کر کے دکھاؤں گا. ایک ہوتا ہے نا گاؤں کا بچہ, گاؤں کا بچہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں 2 سال کر کے میں پاکستان دکھاؤں گا. اس ٹائم میں انڈر 19 پاکستان نہیں کھیلا تھا. اب یقین کریں اگلے سال میں فاٹا سے کھیلا ہوں. فاٹا میں نے ٹاپ کیا ہے. فاٹا میں نے ٹاپ کیا, اور مجھے عامر بھائی نے, جب میں آیا ٹرائل پہ, کیرل ٹرائل تھے, بارش ہوئی تھی, پنڈی آ گئے تھے, پنڈی اسٹیڈیم میں. جی میں نے صرف 4 بال کیے, مجھے عامر سہیل صاحب نے سلیکٹ کیا کہ یو آر دا رائٹ پرسن. تو پھر وہ 5 دن میں ٹیم اناؤنس نہیں ہو رہی تھی. 5 دن پہلے یہ ہوتا, میں وہی کہہ رہا ہوں, 30 لڑکے آتے تھے, پھر ٹیم اناؤنس ہوتی. اس ٹائم عامر بھائی نے, عامر سہیل صاحب نے فرسٹ ٹائم اسٹریٹ اوے 15 لوگ اناؤنس کیے سری لنکا کے لیے. اچھا. اس میں تھا. تو خیر, جب آپ پہلا ٹور کر رہے تھے, ظاہر ہے آپ کی کچھ نہ کچھ ارننگ تو شروع ہوئی. گھر والوں کو بھی کچھ حوصلہ ہوا کہ ہمارا لڑکا اگر اس نے اتنا ٹائم اسپینڈ کیا ہے, اتنی اسٹرگل کی, اتنی محنت کی, اور اس کے اگینسٹ وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے اور کچھ نہ کچھ ارن کر رہا ہے, تو وہ لمحہ کیسا ہے, وہ ہمارے سے شیئر. دیکھیے وہ بھی ٹف تھا, لیکن پھر ابو کے نے, جیسے میں کہہ رہا ہوں, اس ٹائم ہمارے ڈائریکٹر اسپورٹس تھے KPK کے معزولہ صاحب. جی بڑا نام ہے. ہاں جی, ان کے نام فخر بھائی نے فون کیے ابو کو کہ یار یہ بچہ ٹیلنٹڈ ہے, اس کو کھیلنے دیں, یہ پڑھائی بھی ساتھ جاری رکھے گا, کرکٹ بھی بہت ضروری ہے, اس کو ایک شوق ہے, یہ کر سکتا ہے. تو پھر ان لوگوں نے فیملی کو راضی کر کے مجھے نا کرکٹ میں تھوڑا وہ بوسٹ اپ ملا. پشاور میں آیا, مجھے معزولہ صاحب نے ہاسٹل دیا, اس میں کرکٹ کھیلنا شروع کیا. پھر اتنے بڑے بڑے سٹار جو تھے, میں آپ کو نام گن کے دو, ارشد خان, وجاہت اللہ, فضل اکبر, ساجد شاہ, یہ میرے دونوں کنگ تھے. اور ان کو 8 آپ کو پتہ ہے 1000 وکٹیں فرسٹ کلاس کی, ٹیسٹ کرکٹر ہے. فضل اکبر کا تو یہ ہمارے 2 ہاتھ ہو تو ان کا 1 ہاتھ بنتا تھا. اچھا, جب میں پہلے ڈیبیو کر کے, جو فرسٹ کلاس کی ڈیبیو میں کر رہا تھا پشاور سے, میں تو ریسٹ آف NWP سے کھیلا تھا 1-2 میچ, لیکن جب مجھے ارشد بھائی پشاور میں لے کے آئے تو شاہ جی کو ڈراپ کیا, شاہد شاہ کو ڈراپ کیا کہ یہ بچہ ہے فاٹا سے, اس کو ہم چیک کر رہے ہیں. شاہد شاہ بڑا لمبا عرصہ HBL کے لیے کھیلا ہے. سر جی گریٹ بالر, بہت زبردست. آئی تھنک میں تو کہوں گا انلکی تو نہیں کھیلا پاکستان, لیکن وہ سرپرائزنگ تھا میرے لیے. جتنے بھی کرکٹر میری نظروں سے گزرے, یا جن کے ساتھ ہمارا وقت گزرا, یا ہم جن کے ساتھ گزرے کھیلے, تو وہ ساجد شاہ واحد ایسے بالر تھے جو ہمارے لیے سرپرائزنگ ہوتا تھا کہ ساجد شاہ اتنے زیادہ, اور وہ ٹاپ وکٹ ٹیکر ہوتا تھا.
سر جی میں جب اس کے ہاتھ میں بال مجھے چکرتا تھا میں نے کہا اس میں ہاتھ میں بال ہی نہیں ہے, فنگر لمبے بڑے ہاتھ, بڑے بڑے ہاتھ, اور ایسے اسموتھ ایکشن اسٹائلش بڑے بڑے بال رکھتا تھا. ہاں بالکل تو ایسے ان کو دیکھ کے بھی بڑا مزہ آتا تھا کہ یار میں کب ایسے شاہ جی کی طرح بال کروں.